مصارف صدقہ فطر۔ مصارف صدقہ فطر 6 ہیں۔ نمبر 1 فقیر، نمبر 2 مسکین، نمبر 3 ابن سبیل یعنی مسافر، نمبر 4 مقروض، نمبر 5 غلام، اور نمبر 6 فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ غلام، صدقہ فطر غلام کو بھی دیا جا سکتا ہے کہ اس مال سے وہ اپنی گردن غلامی سے آزاد کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جو شخص 1 درہم دے کر مکاتب کی گردن چھڑا دے یعنی آزاد کرا دے، اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ نمبر 4 ابن سبیل یعنی مسافر، وہ شخص ہے جس کے پاس مال نہ رہا، صدقہ فطر لے سکتا ہے، اگرچہ اس کے گھر مال موجود ہو مگر اسی قدر مال لے جس سے حاجت پوری ہو جائے، زیادہ کی اجازت نہیں۔ مقروض سے مراد وہ شخص ہے کہ اس پر اتنا قرض ہو کہ اسے نکالنے کے بعد نصاب باقی نہ رہے، مگر شرط یہ ہے کہ مقروض سید نہ ہو۔ فی سبیل اللہ یعنی صدقہ فطر کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا بھی جائز ہے۔ اس کی چند صورتیں ہیں، مثلاً کوئی شخص محتاج ہے کہ جہاد میں جانا چاہتا ہے مگر اس کے پاس سواری یا زاد راہ نہیں تو اسے صدقہ فطر دے سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ہے۔ اسی طرح کوئی حج پر جانا چاہتا ہے اور اس کے پاس مال نہ ہو تو اسے صدقہ فطر دے سکتے ہیں، مگر اس کو حج کے لیے سوال کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح طالب علم کے علم دین پڑھتا ہے یا پڑھنا چاہتا ہے، اسے بھی صدقہ فطر دے سکتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ہے، بلکہ طالب علم نے اگر اپنے آپ کو طلب علم کے لیے فارغ کر رکھا ہے تو وہ صدقہ، زکوٰۃ وغیرہ کا سوال بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پاک ذات ہمیں مسجد میں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صدقہ فطر کو وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام عبادات کو قبول و مقبول فرمائے، آمین۔